اللہ نے تمہارے لیے گھر سکون کا ذریعہ بنا۔ جتنا انسان کو سکون اس کے گھر میں ملتا ہے کہیں اور نہیں ملتا۔ کہیں باغ و بہار میں آپ چلے جائیں، اچھے سے خوبصورت سے گارڈن میں چلے جائیں، تھوڑی دیر تو آپ کا دل بہلے گا، مگر آپ کو سکون آپ کے گھر میں آئے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، ایک گھر وہ ہے جس کو تم مٹی کے ذریعے، پتھر کے ذریعے، اینٹ کے ذریعے، یہ وہ گھر ہے جہاں تم رہتے ہو پرماننٹ۔ ایک اور گھر کی تمہیں ضرورت ہے، جب تم سفر میں نکلتے ہو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے الٹرنیٹو گھر کی ضرورت، خیموں کی شکل میں۔ یہ کس نے بنایا؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، جانوروں کے کھال سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیمے بنائے۔ خیمہ مانا کیا؟ جو تھوڑی دیر کے لیے تم ٹینٹ لگاتے ہو، یہ ٹینٹ کا سسٹم۔ تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان ٹینٹوں کو ایسا ہلکا بنایا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں بھی، سفر میں بھی تم ان کو لے کر چلتے ہو۔ پھر ان جانوروں کے جسم پر بال بنائے۔ اب ان بالوں کا الگ الگ تذکرہ ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، بھیڑ بہت زیادہ بال رہتے، جس کو ہم دمبے کہتے ہیں، دمبے کے اوپر کا بال، وَأَوْبَارِهَا، اونٹوں کے اوپر کے بال، وَأَشْعَارِهَا، بکریوں کے اوپر کے بال، أَثَاثًا، اس سے بہت سے تم چیزیں بناتے ہو، وَمَتَاعًا، سامان تیار کرتے ہو، إِلَىٰ حِين، ایک تھوڑے وقت کے لیے ان کو بھی تم یوز کرتے ہو۔ گویا کہ ان الگ الگ جانوروں کے جسم پر جو بال آ رہے ہیں، ان بالوں سے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے آگے کا سایوں کا تذکرہ، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سایہ بنایا، پہاڑوں کے سائے، درختوں کے سائے۔ کیوں؟ انسان کو سائے کی بھی ضرورت ہے، دھوپ میں آدمی سایہ تلاش کرتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، پہاڑوں میں چھپنے کے سامان بتا۔ آدمی سفر کر رہا ہے، کبھی اسے پہاڑوں میں چھپنے کی ضرورت ہے، بارش ہو رہی ہے چھپا ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، پہاڑوں میں جا کے چھپ گیا، جانوروں سے خوف محسوس ہوا، پہاڑوں میں جا کر چھپا، دشمن کا ڈر محسوس ہوا، پہاڑوں میں جا کے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ڈریسز بنائے، لباس بنائے۔ ایک دو لباس کا یہاں تذکرہ ہے، ایک لباس ایسا جس کو پہن کر تم گرمی سے بچتے ہو، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایک لباس ایسا بنایا جس کے ذریعے تم جنگ کے اندر اپنی حفاظت کرو۔ ایک جنگی لباس، ایک روٹین لائف میں جو لباس ہے، كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، یہ سب بتایا، اور یہ کہا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ کتنی نعمتوں کا تذکرہ، یہ کیوں نعمتیں؟ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم مسلمان بنو، تاکہ تم رب کے فرما بردار بنو۔ یہ قدرت اور نعمت کا تذکرہ کر کے ایک طرف ایمان کی دعوت دی، دوسری طرف نعمتوں کے شکریہ کی طرف دعوت دیا۔ اگر تم نہیں مانو گے اللہ کو، اللہ کی نعمتوں کو نہیں سمجھو گے، اور پیغمبر تمہیں بتا رہے ہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم رخ پھیرو گے، اللہ کو نہیں سمجھو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے پیغمبر آپ کا کام بس بات کا پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے میسنجر کو، پیغمبر کو میسنجر کہتے ہیں، میسنجر کا کام صرف میسج کا پہنچا دینا ہے، زبردستی مسلمان بنانا نہیں۔ اندھا ہے، کائنات کو نہیں دیکھا، اللہ نہیں سمجھ میں آیا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم رخ پھیرو تو آپ کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ جتنے انسان ہیں سب کو معلوم ہے اللہ کی نعمت، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، ثم ينکرونها، پھر یہ اللہ کی نعمتوں کے منکر بنتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار، ایک اللہ کو نہ ماننا اللہ کی نعمتوں کا انکار، اللہ کو مان کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی نعمتوں کا انکار، یہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون، اکثر انسان کافر ہے، اکثر انسان ناشکرے ہیں۔ یہ خود اللہ کا بیان ہے، کسی اور کا بیان نہیں ہے۔ انسانوں کی آبادی میں بے شمار انسان اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی نعمتوں پر انہیں خیال تک نہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر لوگ خدا کے بندے ہو کر کفر میں جی رہے ہیں، ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں۔